بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما آمین۔ صدر محترم، اساتذہ اکرام، مہمان اعزام اور میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آج میں آپ سبھی کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس محفل میں میں جس موضوع کے تحت آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں وہ ہے زبان کی حفاظت۔ زبان ہمارے جسم کا ایک ایسا حصہ ہے تو بظاہر تو انتہائی چھوٹا معلوم ہوتا ہے، مگر حقیقت میں اس ایک زبان سے انسان فلاح و کامرانی سے بھی ہمکنار ہو سکتا ہے اور تباہی و بربادی سے بھی دوچار ہو سکتا ہے۔ اسی زبان کی بدولت بکھرے رشتے جڑ جاتے ہیں اور اسی کے سبب میں آباد گھر ویران ہو جاتے ہیں۔ زبان کی اسی اہمیت کے پیش نظر ہمارے شریعت میں اس کی حفاظت پر بڑا زور دیا گیا ہے، اور یہاں تک کہ زبان سے لعن طعن کرنے والے کے اوپر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بربادی و ویل کا لفظ استعمال کیا ہے اور فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ اور اتنا ہی نہیں، زبان کی حفاظت نجات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ہمارے رسول آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کر عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے زبان کو قابو میں رکھو، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جنت میں ضمانت دی ہے جو اپنے شرمگاہ و زبان کی حفاظت کی ضمانت دے۔ میری پیاری ماں و بہنوں، یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ زبان کی حفاظت کی جس قدر تاکید ہمارے شریعت میں ہے، ہم عورتوں کے متعلق اتنی ہی زیادہ غفلت ہے۔ سب سے زیادہ زبان درازی، چغلخوری، غیبت اور الزام تراشی میں ہم عورتوں کا ہی نام آتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے درمیان ایک بات میں فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے۔ تو ایک عورت پوچھ بیٹھی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ تم عورتیں لعن طعن میں بہت آگے ہو اور دوسری اپنے شوہروں کی ناشکری حد سے زیادہ کرتی ہو۔ میری پیاری ماں و بہنوں، آج ہم عورتوں کی ایسی کوئی مجلس نہیں ہوتی جہاں دو چار عورتیں اکٹھی ہوں اور وہاں کسی دوسرے کی غیبت نہ ہو، کسی کی شکایت نہ بیان کی جائے، کسی کی عیب جوئی نہ ہو۔ یاد رکھیں میری ماں و بہنوں، اگر آپ کسی کے پیٹھ پیچھے کوئی برائی کرتی ہیں اور واقعی وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تو اسی کا نام غیبت ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے کسی غلام کو برا بھلا کیا دیا، اس کی کچھ برائیاں بیان کر دی۔ بعد میں جب کھانے کی کوئی چیز آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر تم تو کھا چکے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو ابھی کچھ نہیں کھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ابھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھائے؟ کیا تم ابھی اس کی غیبت نہیں
کی۔ میری پیاری ماں بہنوں، اس واقعہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غیبت کتنی خطرناک اور ہولناک برائی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پوچھا گیا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو جہنم کا راستہ دکھانے والا بتایا ہے۔ ہمارے رسول آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ نبوت سے پہلے بھی آپ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہی وجہ ہے کہ سارا مکہ آپ کو صادق و امین کے نام سے یاد کرتا تھا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہماری زبان کو جھوٹ اور دیگر برائیوں سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔